نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر روح البیان میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے بچی جنے، یعنی جس عورت کی سب سے پہلی اولاد بیٹی ہو، سرکار فرماتے ہیں وہ عورت خوش نصیب ہے۔ آج پیارے ہوتا کیا ہے، کسی کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو غم کا ماحول چھا جاتا ہے، خوشیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بچیوں کے پیدائش سے مت گھبراؤ، اس لیے کہ میں بھی ابو البنات یعنی بچیوں کا باپ ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ بچیوں کے پیدائش سے مت گھبراؤ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر بیٹی کی ولادت پر ہم نے غم کا اظہار کیا، گویا کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملی، تو اللہ کی رحمت پر بجائے خوشی منانے کے ہم نے غم کا اظہار کیا، یہ ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے، تو پیارے ناشکری کرنے کی بنیاد پر نعمتیں چھن جاتی ہیں، پریشانیاں دامن گیر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر شکر ادا کریں گے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ آئیے ماؤں کے تعلق سے ایک پیاری حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ سنیں گے تو ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ مذہب اسلام میں ماؤں کے مقام کو جو بلند کیا گیا ہے، جس کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، استغفار سبحان اللہ۔ یہ ماں کو یہ درجہ، یہ مقام یوں ہی نہیں دے دیا گیا ہے پیارے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ہماری ماں، تمام مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر، اور آنے کے بعد کچھ کھانے پینے کا سوال کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 کھجوریں اس عورت کے دامن میں ڈال دیا، اس عورت کو عطا کی۔ 3 کھجور اس عورت نے جب حاصل کیا تو ایک اپنی پہلی بیٹی کو دیا، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دیا۔ جب ایک کھجور بچا تو اس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں بھی کئی دن کی بھوکی ہوں، میں کھا لوں۔ لیکن جب نظر اٹھی اپنی بیٹیوں کی طرف، دیکھا کہ کھجور کتنی جلدی جلدی کھا رہی میری بیٹیاں، بھوک کی شدت کی بنیاد پر۔ پیارے آج بھی ہوتا نہیں ہے، آپ بھی اس تجربہ سے واقف ہوں گے، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، آپ کو بھی کبھی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو چاہے پانی، پیاس کی شدت ہے تو بھی جلدی جلدی پانی پیتے ہیں، اور اگر بھوک کی شدت ہے تو ہم جلدی جلدی کھاتے ہیں۔ اس وقت تک جلدی جلدی ہم کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ بھوک کی کمی محسوس ہونے نہ لگے، تب تک ہم جو ہے تیزی سے کھاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ہم اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کر سکیں۔ اسی طرح سے جب اس ماں نے اپنی بچیوں کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا، اتنی جلدی جلدی بھوک کی شدت کی بنیاد پر کھا رہی ہیں، تو اس ماں نے اس ایک کھجور کو جو کھانا چاہا، چونکہ کئی دن کی وہ بھی بھوکی تھی، لیکن بیٹیوں کی بھوک کو دیکھ کر ماں نے اپنے بھوک پر صبر کیا اور اس ایک کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے دونوں بیٹیوں کو عطا کر دیا اور خود بھوکی رہی۔ یہی تو ماں کی شان ہے، یہی تو عظمت ہے، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں جو ہے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر، پریشانیاں اس کی اولاد پر آ جائے، خود جو ہے پریشان ہو جائیں گی، لیکن اپنے اولادوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ پیارے
جب یہ واقعہ ام المومنین ہماری اور آپ کی ماں تمام مومنوں کی ماں نے جب ملاحظہ فرمایا، تعجب ہوا آپ کو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس قربانی کو جب ملاحظہ فرمایا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور دوزخ سے اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے پیارے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادتوں کے تعلق سے ذکر فرمایا، ساتھ ہی ساتھ فوراً جو ہے وبالوالدین احسانا، اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ فوراً اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے پیارے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماؤں کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں جو عطا فرمائے، چاہے ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو چاہے بیٹا پیدا ہو، اللہ کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔